سمیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ طارق صاحب، امریکی صدر جنگ کے آغاز سے ایک جملہ 40 بار دہرا چکے ہیں کہ ایران جنگ جو ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، مگر ان کے جو اقدامات ہیں دوسری جانب وہ کافی متضاد نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکی صدر کے حوالے سے کوئی پیشگوئی کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے وہ خود بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے وہ کیا کہیں گے۔ یہ ایک حسابی جنگ بن چکی ہوئی ہے جب سے سیز فائر ہوا ہے، اور اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ٹائم ہے، اور واشنگٹن میں مارننگ شروع ہو گئی ہے، اور ٹرمپ کی ہٹی جو ہے نا وہ ابھی کھلنے والی ہے۔ اس کی ہٹی میں سے ایک ٹویٹ آئے گا جس میں تعریف کی جائے گی، دوسرا ٹویٹ آئے گا جس میں دھمکی دی جائے گی۔ تو یہ صدر ٹرمپ کی اپنی شخصیت ہے نا، اس میں تضادات بڑے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل نہیں حل ہو پا رہے، بات آگے بڑھتی ہے پھر رکتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ کلیم اللہ سلیم اللہ، وہ ہاکی کی ٹرم میں اگر یوز کر لوں کہ بال کلیم اللہ کے پاس پہنچ گئی، سلیم اللہ کے پاس پہنچ گئی، وہ والا سارا کھیل جاری ہے۔ اس میں اب سنجیدگی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے دکھائی گئی ہے، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ کو اسلام آباد میں ایک راؤنڈ میں بٹھایا گیا، دوسرے راؤنڈ کی ساری تیاریاں مکمل کی گئی۔ اب دونوں فریقین کے ڈیلیگیشنز کا انتظار ہے۔ کبھی کوئی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ، جیسے فراز صاحب نے ذکر کیا کہ امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کل اناؤنس کیا جی آج شام کو جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور ابھی تک ان کا وہاں سے ٹیک آف نہیں ہوا۔ بعض خبریں ہیں کہ کچھ دیر بعد ہو جائے گا، لیکن جب تک ٹیک آف نہیں ہوتا ہم حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ جب وہ ٹیک آف کریں گے تو پھر کسی یورپی ملک میں 3 گھنٹے ان کا اسٹے ہوگا، پھر وہ ریفیلنگ ہوتی ہے جہاز کی، سیکورٹی چیک ہوتا ہے، دوبارہ پھر آئیں گے۔ جب وہ وہاں سے ٹیک آف کریں گے تو میں آپ کو اپنی سفارتی ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ پھر جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے اس کے پاکستان آنے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بڑی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں۔ آج بھی اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، کوئی 40 منٹ کے قریب ان کی ٹیلی فون پر ان سے سارے معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس میں اب یہ جو ابھی خبر آپ نے سٹارٹ میں دی ہے کہ ایرانی آئل ٹینکر ایک بحفاظت جی گزر گیا اور ناکہ بندی میں کچھ نرمی کی گئی ہے، یعنی یہ نرمی ایک بڑی خبر ہے، اور یہ نرمی ایک میسج ہے ایران کے لیے کہ بھائی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے نرمی کرنا۔ مگر سر آپ نے شروع میں کہا کہ ہم ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کر سکتے، امریکہ کے بیانات کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، تو اب اس نرمی کے بیان کے اوپر ہم کیسے اعتماد کریں؟ یہ نرمی بیان نہیں ہے، یہ تو ایونٹ ہوا ہے نا۔ ایک آئل ٹینکر گزر کے چلا گیا ہے، اور یہ خبر امریکہ سے جاری نہیں ہوئی، یہ تہران سے خبر آئی ہے، ایرانی میڈیا کے ذریعے خبر آئی ہے نا، یہ ٹرمپ کا ٹویٹ نہیں ہے۔ جب ٹرمپ کو میں نے جیسے کہا نا کہ اس کی ہٹی یا دکان ابھی صبح کھلے گی، پہلا ٹویٹ کیسا آئے گا، دوسرا کیسا آئے گا، وہ اگر ان ٹویٹ کو تھوڑے عرصے کے لیے روک دیں اور تھوڑی بیانات میں وہ تلخی کا پہلو ختم کر دیں تو میرا خیال ہے کل پرسوں 2 دن ہیں، اسلام آباد میں ڈائلاگ ہونے ہیں، معاملات ہو جانے ہیں، اور معاملات حل ہونے کی پوری دنیا چاہتی ہے کہ معاملات حل ہوں۔ پاکستانی لیڈرشپ نے جتنی ایفرٹ کی ہسٹری میں میرا خیال ہے کسی اور لیڈرشپ نے ایفرٹ نہیں کی۔ جنیوا میں پہلے معاملات ہوتے تھے، قطر میں ہوتے تھے، تو یہ پاکستان کی لیڈرشپ ان کو لے کر آئی نا یہاں، انگیج کیا، اور پاکستان نے اپنا رول دنیا کو بتایا۔ اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک ماضی میں ہوتا تھا نا تبصرہ کہ جی کہا جاتا تھا واشنگٹن سے ڈو مور، اب ڈو مور نہیں ہے، اب تھینکس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، فینٹاسٹک لیڈرشپ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ملک کے حوالے سے وہ ماضی کا جو امپریشن تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہم پوری دنیا میں امن لانے کے لیے میدان میں ہیں، اور امن لا کے ہم دنیا میں امن لائیں گے، اور پاکستان میں اس کے نتیجے میں امن قائم ہوگا مزید، اور خوشحالی بھی آئے گی۔